اس دن جھوٹ جائز ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو اس دن جھوٹ کو جائز سمجھے گا کافر ہو جائے گا. کسی گناہ کو حلال کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. گناہ کو جب تک گناہ سمجھو تو معافی ہو سکتی ہے، اور جب اس کی علت کا یقین کر لو کہ حلال ہو گیا ہے تو کافر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی خاص کنڈیشن میں جا کے جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. کوئی ایسی کنڈیشن، کوئی ایسی حالت میں ہے بیان کی گئی کہ اس میں جھوٹ جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کچھ جو ہے رستہ نہ نکلے تو وہاں توریے کا حکم دیا گیا ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولنا کہ سننے والا کوئی اور مطلب سمجھے، کہنے والا کوئی اور مطلب لے رہا ہو. زمانہ یہ جی اس طرح کا لفظ بول لو کہ تاکہ تمہاری جان بچ جائے. اور اگر بالکل یہ بھی ذہن میں کوئی ایسا زمانہ بھی تو اہل علم ہی نکال سکتے ہیں نا، اس طرح کا لفظ بھی تو کوئی پڑھا لکھا ہی نکال سکتا ہے. تو اگر ایسی جان کے اوپر بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ قتل کر دیں گے. تو قتل سے بچنے کے لیے اگر کسی نے کہہ رہا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں، پتہ ہے کہ اگر نہیں کہیں گے تو تلوار جو ہے وہ ابھی پڑ جائے گی اور مار دیں گے، تو اس وقت تو جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کفر کی بھی اجازت دی ہے نا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. حضرت عمار ابن یاسر جو ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ کلمہ کفریہ بولو، تو اگر وہ نہ بولتے تو وہ قتل کر دیتے. تو انہوں نے وہ بول دیا. وہ پھر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اسی وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر تمہارے لیے بخشش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹ تو جھوٹ ہے، کفر. جی کوئی بندہ نمازاں یعنی کہ کافی اُردیاں ساریاں مس ہوئی ہوں اگے پیچھے تعداد یاد نہ ہو، تو دی کی ترتیب علماء نے فرمایا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دے. ہر فجر کی نماز کے ساتھ ایک فجر پچھلی قضا کر لے، زور کے ساتھ ایک زور قضا کر لے، عصر کے ساتھ ایک عصر قضا کر لے. وہ اس طرح سے شروع ہو جائے. اگر پوری نہ بھی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب اگر اس کو مہلت نہیں ملی ہے تو اس کا قصور نہیں ہے، اس کا وقت ہی ختم ہو گیا. اس نے تو نیت پوری پکی کر لی تھی نا کہ میں نے پوری کرنی ہے. تو آپ ہر نماز سے ایک ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فرمائیے. دو سوال ہے میرے پاس. ایک جب وضو کرتے ہیں نا، جی وضو بہت زیادہ وضو کرنا پڑتا ہے، کبھی کیا نا ابھی وضو تو تھوڑی دیر میں پھر کرنا پڑ جائے گا، یہ کیا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا اگر مریض ہو کہ جس کو بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے یا قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فقہ میں کہتے ہیں معذورین. کیا کہتے ہیں؟ معذورین. معذورین وہ ہوتے ہیں کہ جو 4 رکعت بھی اس طرح سے نہ پڑھ سکیں کہ ان کا وضو نہ ٹوٹے. 4 رکعت بھی ان سے نہ پڑھی جا سکے تو وہ بے شک نماز پڑھ لیں، وضو ٹوٹتا رہے، نماز میں بھی ٹوٹتا رہے تو بھی ان کی نماز ادا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بیماری نہ ہو تو وضو کیا ہے، لیکن ویسے اگر وضو نہیں کیا تو آپ پیٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وضو کیا تو پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. نہیں، پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے. پھر یہ شیطان جو ہے نا وہ بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ گیم کر رہا ہے. احتیاط کرو. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ویسٹرن کنٹریاں تھی ادھر جیسے انگلینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، اس کا ذرا تھوڑا کوئی ہاں تھی، ظاہر ہے دنیا تو آباد تھی ہی، دنیا تو آباد تھی، لیکن یہاں تک اس وقت دین اسلام کی روشنی پہنچ نہیں سکی ہے. تو جب پیغام ہی نہ پہنچا ہو تو اس وقت صرف ایک اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. کوئی شرک نہ کرتا ہو، چاہے کسی رسول کی تعلیم نہیں پہنچی ہے، تو وہ بخشا ہوا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. تو جو کچھ کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو بولو منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.